ٹرمپ انتظامیہ کی نئی ایران پالیسی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے ایران مخالف بیانات سن کر گلوبل ولیج کا ایک عام باشندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روایتی امریکی سیاست کے تحت ایران اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کنٹرول کرے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے عوامی رسمی اعلان میں بھی ایران کے بارے میں یہی تاثر پیش کیا گیا تھا کہ امریکہ اوباما انتظامیہ کے دور صدارت کے برعکس اس ملک کے خلاف اب زیادہ جارحانہ طرز عمل اختیار کرے گی۔ ٹرمپ اور اس کے فوجی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن نے بظاہر تہران کو سخت وارننگ دی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر ایران کے بارے میں موجودہ امریکی پالیسی نے اوباما کے دور حکومت والی شکل اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ کی ایران پالیسی امریکی فوجی سلامتی کے مستقل نظریات کی عکاس ہے۔ مائیکل فلن نے 1 فروری 2017 کو اعلان کیا کہ اوباما انتظامیہ ایران کے ضرر رساں طرز عمل کے خلاف مناسب حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے، اور تجویز کیا کہ یہ حالات اب ٹرمپ کے دور حکومت میں مختلف ہوں گے، مگر یہ بیان سراسر گمراہ کن ثابت ہوا۔ اوباما کی ایران سے نیوکلیئر ڈیل نے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو تیش دلایا، مگر امریکی نیوکلیئر ڈپلومیسی نے ایران پر براہ راست دباؤ رکھنے کے بجائے ایران پر پریشر ڈالنے کے دوسرے طریقے اختیار کرنے کو ترجیح دی، جن میں سائبر اٹیکس، معاشی پابندیوں کی دھمکیاں اور ممکنہ اسرائیل حملوں کا خوف شامل ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بیان ضرور دیا کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل صحیح فیصلہ نہیں تھا، مگر اس نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا کہ اس کی انتظامیہ ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ نہیں کرے گی۔ یہ رویہ در حقیقت اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جان چکی ہے کہ اسرائیل ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ ایران کا بڑے پیمانے پر خلیج میں اثر و رسوخ ڈھکا چھپا نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا ایران سے نرم برتاؤ اور اس کے جرائم پر چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔ امریکی پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے مستقل نظریات کے مطابق امریکہ ایران کا دشمن ہرگز نہیں ہے۔ بل کلنٹن کے دور صدارت سے لے کر اب تک ہر امریکی صدر کی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر دنیا بھر میں دہشت گردی کا اسپانسر ملک ہونے کا الزام لگایا گیا۔ 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر دھماکوں کے بعد ایران پر اس دہشت گردانہ حملے کا الزام بھی لگایا گیا، اور بیونس آئرس میں 1994 میں ہونے والے دھماکوں کے بعد ان الزامات میں مزید شدت آ گئی، مگر ایران کے خلاف آج تک نہ کوئی تفتیش کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹرمپ کے کچھ مشیروں کی طرف سے ایرانی دہشت گرد تنظیم IRGC کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ دہشت گرد قرار دینے کی تجویز ہے، مگر کسی سنجیدہ پالیسی کی بجائے محض یہ قدم رسمی تکلف کے زمرے میں آتا ہے۔ القدس فورس اور IRGC کا ایران سے باہر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا علم امریکہ کو بخوبی ہے، مگر کوئی عملی اقدام آج تک نہیں اٹھایا گیا۔ داعش کے خلاف القدس فورس کا عراقی حکام سے عملی تعاون امریکہ کے علم میں ہے، لیکن دراصل ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی پالیسی منظوری کے لیے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور پینٹاگان کی اجازت ضروری ہوتی ہے، جو کہ فی الحال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے خلیج کے خطے میں سعودی عرب کی اینٹی ٹیرر پالیسی کی حمایت کا عندیہ دیا ہے، مگر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرمپ نہ تو بشار کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام کے بارے میں جنوری میں ٹرمپ نے اشتعال انگیز اور غیر محفوظ الفاظ استعمال کیے تھے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اوباما نے مارچ 2016 میں استعمال کیے۔ اس لیے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ اور ایران چپقلش محض دنیا کو دکھانے کی حد تک ہے، اور اندرون خانہ سعودی عرب اور دیگر سنی ممالک کے خلاف ایران کو امریکی پشت پناہی میسر ہے۔ اسی لیے امریکہ کی موجودہ ایران پالیسی میں یو ٹرن غیر متوقع ہے۔